دن کیسے گزارنا چاہیے، رات کیسے گزارنی چاہیے، اور صبح کیسے کرنی چاہیے اور شام کیسی کرنی چاہیے، اس کے بارے میں کبھی جاننے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی۔ اور یہی وجہ ہے مختلف طریقے سے اپنی صبح کرتے ہیں۔ میں آپ کو چند عادتیں صبح کرنے والوں کی بتا دوں اور پھر آپ تھوڑا سا جائزہ لینے کی بھی کوشش کریں۔ کسی کے صبح کرنے کی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ صبح کرتا ہے کہ سب سے پہلے موبائل اٹھاتا ہے اور میسج دیکھتا ہے، کس کا میسج ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی بازو میں پڑے ہوئے نیوز پیپر کو اٹھاتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ صبح کرتے ہیں، دیہاتوں کے رہنے والے، بیڑی سگریٹ تمباکو کے عادی، تو اٹھ کر کے پہلے سگریٹ پیتے نظر آتے ہیں، بیڑی پیتے نظر آتے ہیں۔ تو سب کی صبح کرنے کی مختلف عادتیں ہیں۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا صبح کیسے کریں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صبح ہوتے ہی اہل اللہ کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں کہ ایسا کوئی دن نہیں جس میں ابن آدم کو صبح ہوئی اور اللہ نے اس پر 10 کام فرض نہ کیے۔ صبح ہوتے کتنے کام فرض نہ کیے ہوں؟ 10۔ پہلی چیز، جب سو کر اٹھے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ کچھ ذکر کرے، یہ پہلا کام اس کا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ تو قرآن شریف کی یہ عادت، یہ آیت کریمہ، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، یعنی اے بندے جب تو صبح اٹھے تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر لے۔ یعنی صبح اٹھ تو اٹھتے ہی پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر، یعنی الحمدللہ سبحان اللہ، اٹھتے ہی پہلے یہ کہے۔ نہ موبائل ڈھونڈ، نہ اخبار ڈھونڈ، نہ بیڑی ڈھونڈ، نہ سگریٹ ڈھونڈ۔ آنکھ کھلی جیسے ہی صبح ہوئی، زبان پر پہلے الحمدللہ سبحان اللہ یا سبحان اللہ وبحمدہ اپنی زبان سے کہو، یہ پہلا فرض۔ دوسرا، اب یہ بھی تفصیل طلب ہے، اس میں بھی اللہ عز و جل کے مختلف ارشادات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو اور اس کی پاکی بیان کرو، صبح کو اور شام کو۔ صبح بھی اس کی پاکی بیان کرو یعنی سبحان اللہ کہو، اور شام کو بھی اس کی پاکی بیان کرو یعنی سبحان اللہ کہو۔ اب یہ دوسری بات بھی غور سے سننے کی ہے۔ دوسرا یہ کہ رات کو سوتے میں
بہت سارے تہبند پہن کر کے سوتے ہیں تو نیند کے اندر جسم کھلا رہ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا انسان کو سویا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ صبح اٹھ کے پہلا کام جیسے ہی آنکھ کھلی اپنے کپڑوں کو درست کرو، یعنی جو سطر تمہارا کھل چکا تھا اس سطر کو پہلے ڈھانک دو، اور اس کی دلیل لائے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی اے بندو اپنی زینت لیے رہو، یعنی کپڑے پہنے رہو، اور زینت کم سے کم وہ کپڑا ہے جو واجب الستر یعنی اعضاء کو چھپا سکے۔ اس لیے کہ تمہیں صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے نا، تو جب صبح فجر کی نماز تمہیں ادا کرنی ہے تو بغیر ستر چھپائے ہوئے یعنی پردہ پوشی کیے ہوئے ستر کو جو ہے جو کھل گیا تھا اسے چھپائے تو نماز نہیں ہوگی، تو پہلے اپنے کپڑے تم درست کر لو، یہ دوسرا کام۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ نماز کے لیے نماز کے وقت میں بندہ کامل وضو کرے۔ اب دیکھیں ترتیب کتنی اچھی ہے، اٹھو تو سبحان اللہ الحمدللہ کہو، کپڑے درست کرو، اور پھر تیسرا کام کیا آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یعنی اب جب تم کپڑے بھی ٹھیک کر چکے، اللہ کی تسبیح بھی کر چکے، حمد بھی کر چکے، تو اب نماز کے لیے تم کو جانا ہے نا، تو پہلے وضو کر لو۔ یہ تیسرا کام، یعنی اب اٹھنے کے بعد ضرورت سے فارغ، آپ استنجا وغیرہ سے فارغ ہو گئے، اب نماز کی تیاری میں لگ جاؤ۔ یعنی یہ ابتدا اٹھتے کام، یہ فکر سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ چوتھا فرض، نماز کو نماز کے وقت میں کامل طریقے سے ادا کرو، یہ نہیں کہ فجر کی نماز جانے دو 10 بجے اٹھ کے پڑھیں گے والی پوزیشن نہیں، 11 بجے اٹھ کے پڑھنے والی پوزیشن نہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وضو ہو چکا، اب نماز وقت پر ادا کرو، یہ چوتھا فرض۔ پانچواں فرض یہ ہے کہ رزق کے بارے میں کیے ہوئے وعدے الہی